تو ظاہر ہے آپ جب خامخواہ میں پنگا لیں گے, جب آپ کا ان لوگوں کے بغیر گزارا نہیں ہے تو کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ جب آپ 18 سال ان کے اگینسٹ رہے اور آخر آپ کو پتہ چل گیا کہ بھی نجات دہندہ وہی ہیں, ان کے ہی قدموں میں بیٹھنا پڑے گا, اور وہیں سے آپ آشیرواد لے کے جب سسٹم میں آئے ہیں, تو بچہ جب باپ کو گالی دیتا ہے تو باپ ایک بار سمجھاتا ہے, 2 بار سمجھاتا ہے, تیسری بار وہ 2-4 مہینے کے لیے گھر سے نکال دیتا ہے تاکہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ گری ہے اس کے پیچھے ان کا دورہ روس وجہ بنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے؟ دونوں وجوہات تھی. دیکھیں, سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں فواد چودھری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ پریس کانفرنس میں دے دی تھی کہ جناب پرائم منسٹر نے نوٹیفیکیشن کا نوٹس لے لیا, جو ایک سینئر شخصیت کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا, اور اس نوٹیفیکیشن کا نوٹس لے لیا, اور جناب یہ اختیار کس نے ان کو دیا, یہ تو وزیر اعظم کی رائے کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اب قوم ٹھیک سمت میں چل رہی ہے. تو ظاہر ہے آپ جب خامخواہ میں پنگا لیں گے, جب آپ کا ان لوگوں کے بغیر گزارا نہیں ہے تو کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ جب آپ 18 سال ان کے اگینسٹ رہے اور آخر آپ کو پتہ چل گیا کہ بھی نجات دہندہ وہی ہیں, ان کے ہی قدموں میں بیٹھنا پڑے گا, اور وہیں سے آپ آشیرواد لے کے جب سسٹم میں آئے ہیں, تو بچہ جب باپ کو گالی دیتا ہے تو باپ ایک بار سمجھاتا ہے, 2 بار سمجھاتا ہے, تیسری بار وہ 2-4 مہینے کے لیے گھر سے نکال دیتا ہے تاکہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو, یہ جگہ جگہ جا کے دھکے کھائے, تو پھر جب وہ واپس آئے گا تو باپ دوبارہ رکھ لے گا. تو یا تو آپ انڈیپینڈنٹلی آتے. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی 3 گھنٹے جنرل جیلانی کے گھر کے باہر جا کے پھولوں کا گلدستہ لے کے کھڑے ہوتے تھے, اور جواب ملتا تھا کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا نہیں ہیں, یا پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا سو رہے ہیں. اس کے باوجود ڈھیٹ بن کے کھڑا رہتا تھا کہ جب تک وہ جنرل جیلانی صاحب جو واقعی جاگ رہے ہوتے تھے ان کو حیا نہیں آ جاتی, چلو یار یہ آ ہی گیا ادھر تو اس کو ریسیو کر لیں. وہ جب ایک بار بیٹھا تو جنرل جیلانی صاحب نے, ویٹر آیا اور اس نے جھکا چائے پیش کرنے کے لیے. جنرل صاحب کے کچھ مہمان بھی تھے اور نواز شریف صاحب بھی تھے, تو جیسے ہی اس نے سر جھکایا ویٹر نے, تو انہوں نے اس کی دستار اتار کے نواز شریف کے سر پہ پہنا دی. اب یہ تھا تو گورا چٹا, اس کے سر پہ دستار پہنائی وہ بھی ویٹر کی, تو اس کی تو بڑی توہین ہونا شروع ہو گئی. لیکن جنرل صاحب اس کو دیکھتے رہے اور یہ جنرل صاحب کو دیکھتا رہا. اس نے چون چرانی کی, اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی, اور اس نے یہ ثابت کیا کہ جناب یہ ایک بہترین غلام آدمی ثابت ہو سکتا ہے. تو جنرل صاحب کا پہلا کمنٹ تھا کہ بھائی جان مینوں لگدا ہے میاں صاحب دے سر تے پنجاب دی دستار سج جائے گی, یعنی کہ یہ بڑی جچتی ہے اس کے سر پہ یہ پنجاب کی دستار, اسے سی ایم بنا دیا جائے. اور اس طریقے سے لوگ وزیر اعظم اور چیف منسٹر بنے. کس کو نہیں معلوم کہ بھٹو کس طریقے سے مین سٹریم میں آیا تھا, کس طریقے سے اس نے ڈیچ کیا تھا ایوب کو, ایوب کیسے اسے لایا تھا, کہاں سے اٹھا کے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو کہاں فارن منسٹری دے دی تھی. اس کے بعد کس کو نہیں معلوم کہ خان صاحب کیسے آئے. یا تو آپ بولے بھائی جان نو گیٹ نمبر 4 ہم اپنی محنت سے آئیں گے, اگلے 22 سال دوبارہ لگانے پڑے ہم لگائیں گے, لیکن نہیں, ہم کسی بھی ایک آفیسر کو یا لوکل صوبے دار کو انٹرویو دے کے اپنی ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتے, نہ ہی لوکل جو ہے نا وہ اے ڈی 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 کو انٹرویو دے کے اور اس کے آگے جناب مٹھائی پیش کر کے تو جناب ہم اس سے سیٹ نہیں پکی کروانا چاہتے. ہم عوام کے ایک جوش ولولے جذبے سے آئیں گے. ہم پاکستان کے لیے بغیر تنخواہوں کے شہادت دینے والے لوگ ہیں, ہم پاکستان سے عشق محبت کرنے والے لوگ ہیں, اس کے نظریے کا دفاع کر رہے ہیں, بغیر تنخواہ کے کر رہے ہیں, ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس. یا تو یہ خودداری لے کے آؤ, اور جب یہ نہیں ہے تو پھر یہ نہ بولیں کہ جناب یہ اس کے پیچھے فوج ہے یا اس کے پیچھے کون ہے. جب آپ آئی ہی ان کے ریفرنس سے ہیں then you have no right. جس طرح کہتے ہیں نا the one who is born in CMH he has no right to speak against Pakistan Army. Similarly کہ the one who has been launched by them, اور وہ بھی منتیں کر کے اور پھر بھی جب آپ انہی کو ایگو دکھائیں, انہی کو آپ کہیں کہ جناب کس کی اجازت سے لا رہے, انہی کو آپ بولیں کہ یہ نہیں فلاں بندہ چنگا ہے تو انہوں اتھے لے آؤ, تسی اتھے چلے جاؤ. تماشا تو نہیں ہے نا, ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. پھر بھی میں یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو اگر کسی نے ڈبویا ہے تو وہ اس میں ایک کلیدی کردار فواد چودھری صاحب کا غلط مشورے دے دے کے, اور یہ دونوں آپس کے چودھریوں کو لڑوانے والا بھی یہ میں سمجھتا ہوں اس میں کلیدی کردار انہیں آدمی کا. یہ ایک وہ پھوپھو ہے جو ہر جگہ پہ جا کے لڑائی کرواتی ہے,
جو پیپلز پارٹی میں رہا تو وہاں فساد ڈالا, کاف لیگ میں رہا وہاں فساد ڈالا, یہ خدا نہ خواستہ پاکستان سے اسے آپ ملک بدر کر کے انڈیا بھیج دیں تو چاپلوسی اس کی اتنی اچھی ہے کہ اسے مودی بھی اپنی کابینہ میں رکھنے کو تیار ہو جائے, لیکن یہ وہاں پہ فساد ڈالائے گا, ان کو بھی فوج سے لڑوائے گا. تو میں خان صاحب سے کہتا ہوں اپنے مشینوں پہ غور کریں, اپنے دائیں بائیں لوگوں پہ غور کریں جو آپ کو لوٹ کے کھا چکے ہیں, ان لوگوں پہ غور کریں جو پی ٹی آئی کے نام پہ فنڈنگ لے کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور آپ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے. لہٰذا آپ جب اپنے لوگوں پہ گرپ حاصل نہیں رکھتے, جب آپ اپنے لوگوں کو نہیں جانتے کہ who is sincere with the cause and who is misusing your name, who is misusing the narrative and ideology of your party, جو ایک بڑی سیکریٹ قسم کی اور نوبل آئیڈیالوجی ہے, تو پھر آپ کا یہی حال ہوتا ہے. اور اس میں کوئی ابھی مجھے لگ رہا ہے خان صاحب بیک فٹ پہ آئیں گے, اگر وہ نہ آئے تو پھر وہ الیکشن کمیشن والا کھاتا تو وہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو دوست ہے بابتے صاحب کا دوست. اچھا یہ بتائیے کہ جو موجودہ کابینہ ہے اس کے اراکین کو دیکھتے ہوئے جن کی نمائندگی بہت سی سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں, آپ پاکستان کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ اور مزید یہ بھی بتائیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ یہ جو پارٹیز ہیں ابھی اگر یہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے آ رہی ہیں تو یہ پاکستان خراب کس نے کیا تھا؟ ایک ایسا پارٹی جس نے مہاجر جب پس رہے تھے سندھ میں, ان کو سرکاری نوکریاں نہیں دی جا رہی تھی, ان کو کہا جا رہا تھا کہ واپس چلے جاؤ, یہ ادھر نہ رہو, تم ہمارا حق مار رہے ہو, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک پارٹی تب وجود میں آئی, متحدہ قومی موومنٹ, مہاجر قومی موومنٹ, بلکہ اس سے پہلے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی. ایک بڑے اچھے کاز کے ساتھ وہ لوگ آئے کہ جو لوگ سب کچھ چھوڑ کے انڈیا سے پاکستان آئے وہ مہاجر نہیں ہیں, وہ ہم سے بڑے پاکستانی ہیں. اس نیریٹو پہ آپ کو ان مہاجروں نے ووٹ دیا جن کے باپ دادا نے پاکستان بنایا تھا, اور آپ اس ووٹ کو بیچ آئے ایک ڈاکو کے سامنے. میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان سیاسی خودکشی کر چکی ہے. روہیل اصغر کو آپ دیکھیں, بڑا جیدار آدمی ہے لیکن صرف جلسے کرانے کے لیے رکھا گیا ہے. احسن اقبال کو آپ دیکھیں, وہ وزیر اعلیٰ ہوتا تو اچھا ثابت ہوتا. چودھری نثار کو آپ دیکھیں, وزیر اعلیٰ ہوتا تو اچھا ثابت ہوتا, لیکن کیونکہ وہ میاں نواز شریف کے بیٹے نہیں ہیں یا شہباز شریف صاحب کے بیٹے نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں بن سکتے. وہ مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو جائیں, آسمان پہ جا کے زمین پہ بھی آ جائیں تو کبھی نہیں بن سکتے جب تک یہ سارا ٹبر نااہل نہ ہو جائے. پھر بھی شاید ان کو نہ بنائے, کسی بہت بڑے چاپلوس کو بنائیں گے کہ جسے جب کہیں گے تم چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دے. یہ موروثی سیاست ہے. ایک بچے کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, اسے پہلی بار جا کے آپ اسمبلی میں بٹھا رہے ہو اور اسے ڈائریکٹ وزارت اعلیٰ آپ دے رہے ہیں, یا اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتہ. اس کو بنا بنایا ایک کرسی مل گئی, اس نے اپنے باپ کو پیدا ہوتے ہی وزیر اعلیٰ دیکھا تھا, اس نے ایک کارکن کی زندگی نہیں گزاری. وہ تو اگر جیل میں بھی رہا یا ہاؤس اریسٹ میں رہا ادھر ساری فیسلٹیز تھی. ہماری طرح اس نے جیلیں نہیں کاٹی جہاں پر وہ مچھر بھی آ رہے ہوتے تھے, کاکروچ بھی آ رہے ہوتے تھے, چوہا بھی السلام علیکم کر کے چلا جاتا تھا. وہ جیلیں انہوں نے نہیں دیکھی کہ جن کے واش روم بھی اتنے آدھے ہوتے تھے جہاں پر پانی نہیں آیا کرتا تھا. انہوں نے وہ جیلیں نہیں دیکھی جہاں پر آپ کو وہ کھانا لاتے ہیں تو جناب وہ پانی ہوتا ہے اور اس کے اندر آلو ابال کے رکھا ہوتا ہے تھوڑا سا, جو آپ سے اندر بھی نہیں کھایا بھی نہیں جا رہا ہوتا. نہ انہوں نے وہ ٹارچرس ہیں 4-4 5-5 گھنٹے لگاتار کہ جناب تھانے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کے تو بول دو, ہم تو کہتے ہیں ابھی دوبارہ جیل لے جاؤ, ہم جانے کو تیار ہوں گے. تو ان لوگوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ مجھے جیل میں چوہوں کا بچا ہوا کھانا دیا جاتا تھا. دیکھیں بات وہ کرنی چاہیے ان لوگوں کو جس پہ قوم کو یقین آ جائے. ایئر کنڈیشن رومز تھے ان کے, پورے ایک سویٹ جس طرح آپ لوگوں کو بک کر کے دیے جاتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلز میں, اس طریقے کا سارا ان لوگوں کا پروٹوکول تھا. ان کے مرضی کے پروٹوکول آفیسرز ان کے ساتھ تھے, ان کے مرضی کا عملہ ان کے ساتھ تھا. اس طرح کا کبھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو لوگ وہاں جیل میں بھیجنے والے انہیں بھی پتہ ہے کہ یار کل کو خان نے آنکھیں دکھائی تو پھر انہیں کو ہم نے سامنے لانا ہے, تو ان کے اتنا انہیں تنگ کرو کہ دوبارہ گزارا ہو سکے. تو ان لوگوں نے جب وہ چیزیں نہیں دیکھیں تو یہ کبھی بھی قوم کو لیڈ نہیں کر سکتے جس کو قوم کے دکھ درد کا نہیں پتہ ہوتا. میں جب تھانے میں رہا اور یہ جیل میں رہے تو اکیلے رہے, میں تھانے میں گیا, مجھے ان 9-10 دنوں میں بڑا آرام سے اندازہ ہو گیا تھانے کچہری کا مسئلہ کیا ہے, کلچر کیا ہے, اس کے ریفارمز لانے تو کیسے لانے, یہاں پر کس طریقے سے رشوت لی جاتی ہے. رشوت صرف پیسے ڈائریکٹلی نہیں لیے جاتے,
رشوت کے 100 قسم کے انداز کا اندازہ ہو گیا ہمیں کہ اس طریقے کو کاؤنٹر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ نے ملک چلانا ہے, آپ نے کوئی چھوٹا موٹا مطلب اسکول نہیں چلانا پرائیویٹ, تو اس کے لیے آپ کو پراپر ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور عوام میں زندگی گزاری رہنی چاہیے. جس طرح ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کیا, بسوں کے سفر کیے, ہم لوگوں نے ہائیز پہ سفر کیے, رات کو گھر نہیں سویا کرتا تھا میں جب منڈی بہاؤدین یا بورے والا یا گجرانوالا سے میں یا بہاولپور سے واپس آتا تھا تو میں بس کی پچھلی سیٹوں پہ سویا کرتا تھا. تو اس طریقے سے میں نے اپنا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا ٹینیور گزارا, اور صبح فجر کے وقت میں پہنچتا تھا تو اپنی شیروانی چینج کر کے یونیفارم پہنی اور پھر یونیورسٹی چلا گیا. یوں 11 سال کی اسٹرگل کے بعد ہم لوگوں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے, اور ان لوگوں کو تو ورثے میں ملا سارا کچھ.